پڑھیں گے جو شبیہ جھولا پاک شہادہ علی اصغر برآمد کرائیں گے. آپ بلند آواز نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. بلند آواز سے خانواد تطہیر پر درود پڑھیے. صلوات پڑھیں بلند آواز سے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد المصطفیٰ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین الشرفاء. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. خداوند بزرگ و برتر کی حمد و ثنا کے بعد محمد و آل محمد پہ لاکھوں درود و سلام. مالک کا احسان عظیم ہے کہ جس نے آپ مومنین کی زیارتوں کا شرف بخشا اور مولا کے اس عزا خانہ میں ذکر معصوم کرنے کا ایک موقع ملا. قبل اس کے کہ میں شہادت باب الحوائج شہزادہ علی اصغر کا جھولا برآمد کرواؤں، کافی ساری میرے ذہن میں دعائیں لگی ہوئی ہیں. وہ دعا مانگ لے بار الہا بحق محمد و آل محمد. اس مجلس عزا کا جن احباب نے اہتمام کیا ہے مولا ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. بحق محمد و آل محمد بالخصوص حوضۃ الصالحین حسنی سادات کی خدمات اس عزا خانہ کے لیے بہت زیادہ ہیں اور بہت زیادہ محنت اور مشقت کے بعد اس مقام تک یہ پہنچی ہے. اور بالخصوص ان کے جو مرحومین ہیں ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور اس خاندان کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور آج کی اس مجلس عزا میں جن مومنین و مومنات نے دامے درمے قدمے سخنے حصہ لیا ہے، دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی توفیقات میں ان کے رزق میں اضافہ فرمائے، ان سب کو تندرستی سے تو سلامتی عطا فرمائے. بالخصوص دعا ہے میرے لیے ہے یہ کہ منگوائی جائے کہ جو بیمار ہیں بالخصوص انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، جو ناحق قید ہیں انہیں رہائی عطا فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرمائے، اور جو بے اولاد ہیں واسطہ ہے اس گہوارے کا بار الہا ان کو اولاد نرینہ اور صالح عطا فرمائے. ہم سب کی تمام کی شرعی حاجات کو پورا فرما. بالخصوص سرکار حجت ولی العصر کا جلد از جلد ظہور فرما تاکہ حق و باطل کا فیصلہ ہو برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بلند آواز سے صلوات پڑھیں. میرے واجب الکرام سامعین گرامی،
کافی دیر ہو گئی ہے مجھے بھی، میں چاہتا تھا کہ بہت جلد ذرا پڑھ لیتا تو پڑھ کے میں نے جانا تھا، لیکن دامن وقت میں اب گنجائش نہیں ہے کہ میں کوئی فضائل پڑھوں آپ کے سامنے سے، اور کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ میں نے اپنے آپ کو آپ سے منوانا ہے۔ بچپن سے لے کر اب تک یہاں ذکر محمد و آل محمد کرتے چلے آ رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں وہ مجھے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، لیکن جس شہزادے کی شہادت میرے ذمہ لگائی ہے، کربلا کا یہ شہزادہ ہے تو سب سے چھوٹا، شہید ہونے والوں میں یہ شہزادہ ہے تو سب سے چھوٹا، نام اس شہزادے کا ہے علی اصغر، لیکن اس چھوٹے نے اصغر سے کام وہ کر دکھایا ہے جو اکبر سے بھی نہیں ہو سکا۔ یہ چھوٹا شہزادہ ہے، اس کے میں نے بہت تھوڑا کم از کم 15-20 منٹ زیادہ سے زیادہ میں نے آپ کو زحمت دینی ہے۔ اس شہزادے نے فوج اشقیاء کے منہ پھیر دیے، جو بڑے بڑے حکام نہ ہوا اس چھوٹے شہزادے نے کیا ہے۔ مصائب میں پڑھ رہا ہوں، مصائب کو مصائب سمجھ کے سننا ہے۔ جب میدان کربلا میں مظلوم کربلا کا کوئی نہ رہ گیا، نظر اللہ نے ابو حسین توجہ فرمایا ہے کہ میدان کربلا میں جب مظلوم کربلا کا کوئی نہ رہ گیا تو مظلوم کے کان میں ایک خیمے سے رونے کی آواز آئی، جو مصائب سننے کے لیے ہے، میں بہت جلد میں نے مکاخت کر ایک خیمہ سے رونے کی آواز آئی۔ مظلوم کربلا اس خیمے کی طرف متوجہ ہوئے، کیا دیکھا کہ رباب کا سر ہے، علی اصغر کا گہوارہ، جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد، رباب کا سر ہے، علی اصغر کا گہوارہ جھکا ہے، بی بی رو رہی ہے۔ مظلوم کربلا نے پوچھا کہ رباب رو رہی ہے، کیا اصغر زندہ نہیں رہا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، شرما کا نہیں رونا، کیا اصغر زندہ نہیں رہا؟ کہا نہیں میرے مولا، ہے زندہ۔ کہا پھر رباب رو کیوں رہی ہے؟ کہا مولا رو رہی ہوں میں اپنی قسمت کو۔ اجرکم اللہ، تھک کر نہیں سننا، تھک کر نہیں سننا۔ کہا رو رہی ہوں میں اپنی قسمت کو۔ کہا رباب تیری قسمت کو کیا ہو گیا؟ تو کیوں رو رہی ہے اپنی قسمت کو؟ سنو گی جملہ، توجہ میری طرف فرمائے، تیری قسمت کو کیا ہو گیا؟ کہا زہرا کا لال، میں رو رہی ہوں اپنی قسمت کو اس لیے کہ اکبر کی ماں اکبر کی قربانی دے چکی، پتہ نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیا تم سن رہے ہو، اکبر کی ماں اکبر کی قربانی دے چکی، قاسم کی ماں قاسم کی قربانی دے چکی، اون و محمد کی ماں اون و محمد کو قربان کر چکی ہے۔ ہر بی بی مطمئن ہے تیری ماں کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے، لیکن میں روتی ہوں، پتہ نہیں کس تک یہ جملہ پہنچے گا، میں رو رہی ہوں اپنی قسمت کو کہ کاش یہ میرا گھٹنوں کے بل چل سکتا ہوتا تو قیامت کے دن تیری ماں کے سامنے سرخرو ہو جاتے۔ ہاتھ نہیں پیرے کرنے، ہاتھ نہیں پیرے کرنے، جن کے موسم میں ماتم جائز، گھٹنوں کے بل چل سکتا ہوتا تو میں تیری ماں کے سامنے سرخرو ہو جاتی۔ سنو گے زہرا کے لال کا جملہ، امام نے فرمایا رباب لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ذرا 2 منٹ اصغر مجھے دے، تیرے اصغر کو اکبر سے نہ بڑھا دوں، مجھے حسین نہ کہنا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مجھے صرف اور صرف 2 منٹ کے لیے اصغر دے دے، تیرے اصغر کو میں اکبر سے نہ بڑھا دوں تو نام حسین نہیں۔ میں نے ساری بات چھوڑ دی، جیسے ہی میں کہا اصغر مجھے دو، خدا کی قسم رباب نے جلدی جلدی اصغر کو یوں اپنے ہاتھ میں لیا اور مظلوم کے ہاتھ میں رکھا، جیسے ہی رکھا نہ کہا جاؤں،
کہاں جانا یوں کر کے میرے مولا جب دروازے تک آئے نا خیمے تک یہ رباب دوڑ کے آگے یہ جن کی چھوٹی اولاد ہے انہیں پتا ہے یوں کر کے رباب آگے آئی کہا مولا اگر ہو تو 1 منٹ کے لیے لوٹا دے جب کہا نا واپس کر دے حسین رو کے کہتے ہیں بس رباب جی نہیں چاہتا کہا نہیں مولا یہ بات نہیں 1 منٹ کے دے دیجیے اب کیا ہوا جیسے ہی رباب نے لیا ہے نا اصغر کو واپس گئی ہے اب ایک نئے انداز سے رباب آئی ہے اصغر کو لے کر کیا ہے کہ دیکھ کر حسین کی بھی چیخیں نکل گئی ہیں رباب نے کیا ہے علی اصغر کے چھوٹے چھوٹے بالوں میں ہاتھوں سے کنگھی کر دی ایک رومال لے کے علی اصغر کی کمر کے ساتھ باندھ دیا اور ایک چھوٹی سی تلوار یوں کر کے اصغر کے لٹکا کے نا کہا اب لے جا حسین چیخیں مار کر کہتے رباب یہ کیا کر دیا کہ ہاں چاہے چھوٹا ہے پر ہے تو علی کا پوتا اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ رباب کا بیٹا ہے اس کو تھانے مار کے رونا ہے چیخیں مار کے رونا ہے کیا ہوا جو چھوٹا ہے تو علی کا پوتا سپاہی بنا کے لائی مولا شام میں شوکت سے لے کر جائے اب چلے میرے مولا اصغر کو لے لیا اب جو نہیں روئے پتہ نہیں کس خیال میں بیٹھی ہے اب کیا کیا جب مولا چلے نا پھر کہاں تک آئے اتنے میں جناب زینب بھی آگئی اسلام اللہ علیہ بھائی بھی کھڑا ہے بہن بھی کھڑی ہے پھر جو آگے آگے کہہ دیا ایک دفعہ پھر لوٹا اب تک جو نہیں نہ روئے انہیں رونے کی دعوت ہے ایک دفعہ اب لوٹا اب جو لوٹایا نا اب جو جناب رباب آئی ہے نا نہ زینب رہ سکی نہ حسین کے بس کی بات تھی اب آئی یہ یوں اصغر ہے انگلی کے ساتھ سکینہ ہے میں کیا پڑھوں یار کیا پڑھوں یہ کیا سن رہے ہو ادھر اصغر ہے انگلی کے ساتھ 4 سال کی سکینہ ہے اور وہ کہ کہا سیدو میرے پاس تمہاری 2 ہی امانتیں تھی ایک اصغر ہے ایک سکینہ ہے کہا مولا اصغر تیر کھائے تو تیری گود میں بی بی سکینہ تماچے کھائے تو تیری گود میں آج سے رباب کی جھولی خالی ہے اجرکم اللہ اجرکم اللہ کھانے مارو چیخے مار کے رویا کرو کہو ہائے رباب تیری قسمت تیری کربلا میں گود خالی ہو گئی ہے اب چلے میں جلدی چھوڑ رہا ہوں بہت لمبی پورے گھنٹہ میں یہ شہادت پڑھتا ہوں لیکن کلوز کر رہا ہوں میرے مولا چلے میں کربلا کی طرف آئے میدان میں ایک سوال کیا زہرا کے لال نے کہا ہو سکتا ہے تمہاری نگاہ میں میرا کوئی قصور ہو اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں اب جو رونے آئے ہیں اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں انہیں تو 2 گھونٹ پانی پلا بولو پلا میں پلا دیا مل گیا ہاتھ باندھ کے میں نے ایک بات پوچھنی ہے بتا اصغر نے پینا کتنا تھا کر لے ماتم رو لے غریبوں کو یار اصغر نے پینا کتنا تھا چور صاحب ہماری مائیں بچے کو پیاس لگی ہو نا 6 مہینے کو یہ 2 انگلیاں ڈبوتی ہیں پانی میں یہ 2 انگلیوں کی بوند ہوتی ہے کافی ہائے رباب تیری قسمت تجھے 2 بوند بھی تیرے بیٹے کو نہ ملا کہا تو حجت تمام کہا تو ان سے کہ اصغر کو خود مانگے میرے مولا نے کہا اصغر بیٹا حجت تمام کر یوں سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیری آواز آئی اقتا کلام الحسین اور مولا جلدی کر اگر اسی طرح زبان پھرتی رہی تو ہماری جیتی ہوئی بازی ہار جائے اور مولا نے ایک تیر اٹھایا اب مجھ میں پڑھنے کی سخت نہیں ہے میں نے پڑھا یہی ہے کہ اتنا وزن اصغر کا نہیں تھا جتنا وزن تیر کا تھا اجرکم اللہ حق ادا کر رہے ہیں اور وہ باپ دیکھ رہی ہے اس کو رو رہے ہیں جسے رونے نہیں دیا تھا
چاہیے، کرنا چاہیے۔ مقتل لکھتا ہے یہ تیر، یہ نیزہ، یہ انسانوں پہ مارنے والا ہی نہیں تھا۔ اگر کسی گھوڑے کو لگ جاتا، گھوڑا برداشت نہ کر سکتا۔ اب پتہ نہیں کس خیال میں بیٹھے ہیں یا کیا سننا چاہتے ہیں۔ خرملا نے تیر جوڑا، چاہا کہ چلاؤں، ہاتھ کانپا گر گیا، پھر چلانے کا ارادہ کیا، ہاتھ کانپا گر گیا۔ سنان کہتا ہے بڑا تو تیر انداز ہے، اس بچے سے ڈر گیا۔ سنے گا جملہ جن کی مائیں ہیں اور جو چھوٹے چھوٹی اولادیں رکھنے والے ہیں نا، اس وقت حرملہ کہتا میں اس سے نہیں ڈرا، اللہ جانے سامنے دروازے پہ کون کھڑی ہے۔ جب میں تیر چلانے کا ارادہ کرتا ہوں، رو کے کہتی ہے نا مارو سالے، میں نے ابھی جی بھر کے دودھ پلایا نہیں، اس کی بہن سکینہ نے ابھی اٹھایا نہیں، حسین نے جی بھر کے اسے باتیں نہیں کی۔ اجروں کو من اللہ، اجروں کو من اللہ، حق ادا کر رہے ہیں رونے کا، غریبوں کو رونے کا یہی حق ہے۔ سنام کیا کیا؟ اپنا رومال خرملا کی یوں آنکھوں پہ باندھا، کہا اب تجھے خیمے والی ماں نظر نہیں آئے گی، اب چلاؤ میں دیکھتا ہوں کون بیٹھا رہتا ہے، جس کے دل پر تیر نہیں چلتا، جس کے دل میں ہے نا رباب کے بیٹی کی قیمت، اسے پتہ چلے گا میں کیا۔ جیسے ہی اس نے تیر چلانے کا ارادہ کیا نا، آواز دے کے کہتی ہے علی اصغر بیٹا ہوشیار، کر لے ماتم، کر لے ماتم، کر لے ماتم، علی اصغر بیٹا ہوشیار، اگر لیٹا رہا تیر تیرے بابے کو لگے گا، بابے کو لگا دودھ نہیں اجروں کا من اللہ، اجروں کا من اللہ، کر لے ماتم، کر لے ماتم، مجھے پتا وہ تھک گیا ہے، صبح کا مصائب ہو رہا ہے۔ علی اصغر بیٹا ہوشیار، اصغر لیٹا تھا یا اٹھ کے بیٹھا، تیر لگا، وہ پھر گیا، ماں سے کہا اماں اب تو راضی ہے، میں نے بابا کو تیر تو نہیں نہ لگنے دیا۔ اجروں کو من اللہ، اجروں کو من اللہ، بس لے لے تھوڑا سا سانس لے لے تاکہ میں اپنی مجلس پوری کر سکوں، کیونکہ میں نے پڑھنا ہی مسائل۔ تیر لگ گیا، بعض کہتے ہیں ادھر سے لگا ادھر نکل گیا۔ یہ جملہ جو میں آپ کہہ رہا ہوں، یہ جملہ خاص کر کے یہ میری ماؤں بہنوں کے لیے ہے جو اندر پردے میں بیٹھی ہیں، انہیں میں دست بستہ ایک اپیل کرتا ہوں کہ اگر میری کسی ماں یا بہن کی گود میں 6 مہینے کا بچہ اگر اب موجود ہے تو اب دیکھے، پتہ نہیں کس خیال میں بیٹھا ہے، کس خیال میں بیٹھا ہے، میری ماں یا بہن کی گود میں، کسی کی گود میں نا 6 مہینے کا بچہ اب موجود ہے تو اب دیکھے، اگر گھر ہے تو جا کے دیکھے یار 6 مہینے کی بچے کی گردن ہوتی کتنی ہوتی، لگتا گیا اصغر ذبح ہوتا گیا، رو کے سکینہ کہتی ہے اماں اجروں کو من اللہ، اجروں کو من اللہ، حق ادا کر رہے ہو، حق ادا کر رہے ہو، لے لے تھوڑا سا سانس لے لے۔ میں نے یہاں پر بات چھوڑ دی، یہاں تک میں نے بات چھوڑ دی، امام کا خون پھینکنا، آگے پیچھے جانا، اصغر کو خیمے تک لے جانے کی کوشش کرنی میں نے چھوڑ دی۔ بس ایک منظر میں دکھانے والا ہوں، مظلوم کربلا نے اصغر کو لیا، ایک ٹیلے پر گئے، جو ابھی تک نہیں روئے انتظار میں ہے تو سخت جملہ پڑے گا، ایک ٹیلے پر گئے، اور یہ واحد ہے رباب کا اصغر جسے حسین نے دفن کیا، اور کسی کو دفن نہیں کیا میرے مظلوم کربلا نے۔ اب کیا کیا؟ ٹوٹی ہوئی تلوار کے ساتھ میرے مولا نے چھوٹی سی قبر کھودی، قبر بنائی، اصغر کو دفن کیا، مٹی ڈالی، مٹی اب سنے گا، ڈالی ہی تھی کہ اتنے میں سامنے سے ایک قاصد آیا، رو کے کہتا حسین حسین
हुसैन मजलूम करबला ने देखा, कहा मेरी तरफ आ। कहा तू कौन है? कहा मैं हुसैन हूं। कौन हुसैन? हुसैन इब्ने अली। तू कौन है? कहा मैं मदीने से आया हूं, मैं मदीने से आया हूं। किसकी तरफ से आया है? मदीना में एक सुगरा है जिनकी छोटी छोटी औलाद है, सुगरा बिनते अली, मैं उसका कासिद हूँ, हुसैन के लिए एक पैगाम लाया हूँ। कहा वो एक छोटी सी गठड़ी थी, एक छोटी सी गठड़ी थी हुसैन के हवाले की। मेरे मौला ने मजलूम करबला ने जब वो गठड़ी खोली है ना, एक छोटा सा रुका था, यूं बंद था। गरीब करबला ने वो रुका खोला ना, तो उसमें लिखा था, बाबा सुगरा का सलाम हो। जो नहीं रोया, जो नहीं रोया है, जो अब नहीं रोएगा रो ही नहीं सकेगा। बाबा सुगरा का सलाम हो। बाबा अब मुझे यकीन हो गया है कि असगर चलने लग गया होगा। कर ले मातम, कर ले मातम, कर ले मातम, जिनके मौसम मातम जैल है। अब मुझे यकीन हो गया है कि असगर थोड़ा सा घुटनों के बल चलने लगा होगा। बाबा असगर को गोद में ले लेना, मेरी तरफ से एक दफा मुंह चूमना। ये 2 कुर्ते बेच रही हूँ, ये असगर को पहना देना। पर ये खत का पढ़ना था गरीबे करबला की। मट्टी सर पे डाली, मुंह फिर गया मदीने की तरफ और रो के कहा, सुगरा तेरी किस्मत, तेरा खत उस वक्त मिला जब ना तेरा अकबर रहा, ना तेरा असगर रहा। कर ले मातम, कर ले मातम, कर ले मातम, जिनके मज़हब में मातम जायज़ है। बस छोड़ दी मैंने सारी बात, खुदा की कसम मैंने छोड़ दी दरमियान में सारी बात कि असगर मैदान से बाहर कब्र से आया कैसे, ये मैंने छोड़ दी। सिर्फ एक बात बतानी है कि हुसैन ने असगर दफन किया क्यों। शहादत हुसैन के बाद, शहादत हुसैन इस्लाम के बाद सारे लाशें मैदान में डाल दिए गए पामाल करने के लिए, पामाल करने के लिए। मुर्गे गुरबत हुसैन की कसम है, एक एक लाशा करके उठा लिया गया। किसी ने कहा अकबर से हमारी रिश्तेदारी है, किसी ने कहा अब्बास से रिश्तेदारी है। सारी रिश्तेदारियां नहीं गिनवा दूं, रह गए मैदान में 2 लाशें। एक ज़हरा का लाल था, एक रुबाब का असगर था, एक रुबाब